کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پیغام جو میسج یہ ماہ شعبان اور جو پیغام اور میسج ماہ رمضان ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں؟ لیکن یہ تو کم از کم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہر انسان کے بارے میں، اس کی تقدیر کے بارے میں، اس کی موت اور حیات کے بارے میں سارے فیصلے فرماتا ہے. اور پھر ایک دوسرے کو ہم نے جو رنج اور الم پہنچائے ہوئے ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر آج رات ہم بخشوانے کی بات کرتے ہیں. جب ہم بخشواتے ہیں کسی سے اپنا قصور، کسی سے اپنی غلطی یا اپنی کوتاہی، اس وقت ہمارا ارادہ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بخشوانے سے پہلے ہم اپنے اندر یہ احساس، یہ فکر، یہ سوچ موجود پاتے ہیں کہ اس طرح کی دل آزاری، اس طرح کی زیادتی، اس طرح کا بغض اور کینہ ظلم اور ستم میں آگے کبھی بھی نہیں ڈھاؤں گا؟ اگر یہ احساس موجود نہیں ہے، یہ ارادہ موجود نہیں ہے، یہ نیت موجود نہیں ہے، تو پھر یہ بخشوانا آج کی رات یا یہ ہنر ابھی سیکھا نہیں ہے. بھائی شعبان مہینے میں جو رات کو جاگ کر ہم نے عبادتیں کریں تو اس کے نتائج کہاں ہیں؟ وہ نتائج ملنے چاہیے. اتنے رکوع کیے، اتنے سجود، اتنے تسبیح، اتنے عبادتیں، اتنی بندگیاں، وہ نور کہاں ہے؟ اس کی برکتیں کہاں ہیں؟ تمہاری طبیعت میں تو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ گیا، تمہارے اندر تو صبر میں کمی آ گئی ہے، تمہارے اندر تو برداشت میں کمی آ گئی ہے. صالحہ کر دی نماز و روزہ را، صالحہ کر دی نماز و روزہ را، نور آنسوں میں صلاۃ و تو کجا. اتنے سال نمازیں پڑھی ہیں، اب بھی تم کہتے ہو کہ بھائی اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اس نے میرا مصلہ نہیں اٹھایا، اس نے میری جوتی نہیں بنائی، اس نے یوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا. میں خلیفہ ہوں، میں پیر ہوں، میں صاحبزادہ ہوں، اور میں مولوی ہوں، میں علامہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. بھائی میرے نبی نے تو یہ باتیں نہیں سکھائی تھی. اگر کوئی عزت کرتا ہے تو اس کا بڑا پن ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں. اگر کوئی میری عزت کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا بن گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ہے، اس کا دل صاف ہے، اس کا گمان اچھا ہے. اب میرا حال کیا ہے وہ تو مجھے پتا ہے. تو ہمیں اپنے کپڑوں میں رہنا چاہیے. سب دوستوں کو اس مہینے کا پیغام دیا جا رہا ہے، اپنی عملی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں. یہ وصف اپنے ساتھ لے کر چلیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو فتح کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت کو پائیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے عزت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بے اختیار پیار کریں. دولت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مرتبے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی گاڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے نبی کا ڈھنگ سیکھ لو، برداشت اور صبر. دیکھو کیسے لوگ تمہیں اپنے سر پر بٹھاتے ہیں. تکبر عزازیل را خوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر. جو اوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اوروں کو طاقت دکھاتے ہیں، جو اوروں کے سامنے سینہ تان کے چلتے ہیں، خدا کہتا ہے ان کا سر ایک دن نیچے ہوتا ہے. تو کبھی بھی نہ گھبرا. کوئی گالیاں دے، اے فقیرو، یہ اس مہینے کا سبق ہے، سیکھنا ہے. یہ سبق اس مہینے کا سیکھنا ہے، اس سبق کو یاد کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تو پھر تیار ہو جاؤ. کوئی لاکھ برا کہے، کوئی لاکھ ہمیں طنز کرے، مزہ آئے،
कुछ भी कहे, लेकिन मेरे नबी की पैरवी में कभी भी दिल में बुराई को आने देना ही